بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ دکھی لمحات ہوتے ہیں نا، وہ محتاجی کے ہوتے ہیں۔ محتاجی کی زندگی انسان کے لیے بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ ناظرین، محتاجی کیا ہے؟ محتاجی یہ ہے کہ میرے گھر کے کچھ اخراجات ہیں، میں نہیں چلا پا رہا تو میں کسی سے ادھار لیتا ہوں، قرض لیتا ہوں۔ یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محتاجی یہاں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھائی میں نے کسی سے کہا کہ وہ میری چیز پڑی ہوئی ہے وہاں پر، وہ پکڑا دو، یہ بھی محتاجی میں ہی آتا ہے۔ ناظرین، محتاجی سے مراد ہوتا ہے کہ اپنا کام مکمل کرنے کے لیے جو آپ کے ذمہ کام ہے، آپ کسی دوسرے کی مدد لیتے ہیں اور وہ اگلا آپ پر احسان کرتا ہے۔ ناظرین دیکھیے، بعض لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے تو پلیز ذرا ہیلپ کر دیں، تو بس اس ماہ ذرا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کا لوٹا دوں گا، تو وہ لوگ برا نہیں مناتے۔ لیکن ناظرین، 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آئی واہ، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ دیکھیں، بڑا بنتا تھا کہ میں اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں، میں بڑا عزت دار ہوں، میرے پاس اللہ کا عطیہ سب کچھ ہے، آج دیکھ لو میرے در پہ آ گیا مانگنے کے لیے، اور یہ دیکھو یہ ہے اللہ نے میری عزت بنائی ہے اس کے آگے۔ اب جو ہے میں اس کو وہ دیتا ہے، وہ پیسے بھی دے گا، لیکن اب اس کو مل گیا ہے ڈھول اور وہ رکھ کے بجائے گا پورے خاندان میں کہ اس بندے نے مجھ سے پیسے مانگ لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت زیادہ سخی ہوں، میں اس وقت صاحب حیثیت ہوں، میرے پاس اس وقت خوب پیسہ ہے، اور یہ بیچارہ بھیک منگیا بن گیا ہے، اس نے مجھ سے یہ ادھار مانگا۔ ناظرین، ادھار مانگنا بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ زندگی، انسانوں کی زندگی جانوروں کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ انسان ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سورہ الماعون میں بھی کہہ دیں کہ برتنے کی چیزیں کسی، یعنی ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو عام برتنے کی یعنی استعمال کی چیزیں تک کسی دوسرے کو نہیں دیتے، اور بات ان کی ہو رہی ہے جو نمازی ہے اور وہ استعمال کرنے کی چیزیں دوسرے کو نہیں دیتا۔ ناظرین، صحابہ اکرام اس معاملے میں بڑے اسٹرکٹ تھے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے اور چابک گر جاتی تھی نا، یا اونٹ سے چابک جس سے وہ چلاتے ہیں، یا کوئی چیز ایسی مطلب جو گر جائے، جو ہاتھ میں رکھ کے جانور کو چلانا ہوتا ہے، ناظرین وہ لوگوں نیچے کھڑے ہوئے بندے کو نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے پکڑا دو، نیچے اتر کے اونٹ سے یا گھوڑے سے اپنی چیز اٹھاتے تھے۔ یہ غیرت مندی ہوتی ہے ناظرین، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت محتاجی سے بچائے رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل میں نے اس وقت کیا تھا جب میری عمر 11 سے 12 سال تھی۔ حیرانگی کی بات، آپ لوگ بھی حیران ہو رہے ہوں گے، اور میں خود بھی اس معاملے میں آج تک حیران ہوں، یہ میں نے کون سا عمل اور کیسے کر دیا تھا یہ۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو محتاجی سے بچائے رکھے، اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ پاک دامن رکھے، اللہ رب العزت آپ کو دوسروں سے ذلت سے بچائے رکھے، اللہ رب العزت آپ کو غلط راستے پر نہ چلنے دے، تو اللہ رب العزت سے ہی ہدایت مانگنی پڑے گی۔ اللہ کے ساتھ I'm sorry to say، پتہ نہیں میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں یہ کہیں غلط نہ ہو جائیں، لیکن میننگ میں کہ اللہ رب العزت سے عہد لیتے ہیں، جیسے کانٹریکٹ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت سے کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ کیسا؟ ناظرین، جو میں نے کیا تھا 11 سال کی ایج میں، ناظرین میں نے 11 سال کی ایج میں کیا کانٹریکٹ کیا تھا؟ جمعے کا دن تھا اور میں جمعے کا خطبہ سننا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا اگلی صف میں، اور مولانا صاحب خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، یہ شراب نہیں، یہ پیشاب پیتے ہیں، اور یہ جو لوگ زنا کرتے ہیں، یہ پھر ان کی جو بہنیں یا بیٹیاں وہ دنیا میں جو ہے وہ پھر مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے مکافات عمل، تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ناظرین، میں ڈر گیا، 11 سال کا تھا، تو میں جب یہ سب سنا نا، تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے، جمعے کا وقت تھا، میں نے ایسے کیا، یا اللہ، آج میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، یا رب
میں انسان ہوں اور بشری تقاضے بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بھولے بھٹکے سے میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے کہیں شراب کی طرف نہ چلا جاؤں. یا رب، میں اگر پینا چاہوں بھی تو مجھے روک لینا، مجھے نہ پینے دینا، تو مجھے بچا لینا. میں جتنی بھی کوشش کر لوں، لیکن یا رب تو مجھے بچانا چاہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اے میرے رب، ایک اور میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں، یا رب میں اگر زنا کی طرف جاؤں تو مجھے روکنا. میں یقیناً جاؤں گا اس کی طرف. لوگ روزانہ اخباریں بھری ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، سنتے رہتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قصہ کہانی. 11 سال کی ایج میں بھی ہم لوگوں کے پاس نیوز تو اتنی ہوتی نہیں تھی، سنی سنائی باتیں ہوتی رہتی تھی کہ اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یا اللہ، میں اگر زنا کے قریب جاؤں، مجھے شیطان بہکا بھی دے، اے میرے رب تو مجھے بچا لینا، کیونکہ تو ہی بچانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو شیطان ہے، جیسے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، تو ہم تو ان کاموں کی طرف جائیں گے. تو یا اللہ تو مجھے بچائے رکھنا، میرے ساتھ وعدہ کر لے یا رب. اور یہ جمعے کا وقت تھا. یقین کرے کہ آج میری ایج شاید 57 کے قریب ہونے والی ہے. اللہ رب العزت کا میں قسم دے کے میں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت کی، کہ کتنی بار ایسے مواقع زندگی میں آئے، اور ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں. صرف میں اپنی نہیں بات کر رہا، ہر کسی کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ زنا کا موقع ملتا ہے. میں جدہ میں جس کمپنی میں کام کرتا رہا، میرے ساتھ 19 لڑکیاں تھیں جو دنیا کے مختلف ملکوں سے تھیں. لبنان سے تھیں، فلسطین سے تھیں، شام سے، سعودی عربیہ سے، فرانس سے، جرمنی سے. انٹرنیشنل اسکول تھا، تو وہاں پر وہ خواتین جو ہے وہ ہماری کمپنی میں کام کرتی تھی، اور میں ان کو ٹریننگ دیا کرتا تھا. اور یقین کرے کہ جب بھی ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوتی تھی، ان کو ٹریننگ دینی ہوتی تھی، تو میں اللہ رب العزت کو مطلب یہ ہے کہ یہی کہتا تھا کہ یا اللہ، یہ مطلب یہ ہے کہ تو نے ہی ہمیں بچانا ہے، کیونکہ جہاں 2 مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسا ایسا وعدہ نبھایا، یقین کریں کہ میں خود حیران رہ گیا کہ یا رب تو نے مجھے بچا لیا تھا. یا رب تو کتنا عظیم ہے، تو بہت عظیم ہے، تو نے مجھے بچا لیا. سبحان اللہ. ایسے ایسے لمحات. اور پھر مجھے یاد آیا کہ وہی جو بچپن کا وعدہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ اللہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے. اللہ نے اپنے وعدے کی جو مثال ہے سورہ البقرہ میں دی ہے، جو پیلی گائے والا قصہ ہے، کہ ایک نیک شخص تھا، تو اس نے ایک پیلی گائے جنگل میں بچڑا تھا چھوڑ دیا، اور کہا کہ یا اللہ یہ تیری امانت ہے، یہ تیری امانت، تو اس کو اب میرے جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو یہ سونپ دینا. تو اللہ رب العزت نے اس گائے کو، کب تک اب وہ بچہ کتنے سال میں بڑا ہوا ہوگا، اور وہ گائے جنگل میں موجود رہی. جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں. اللہ امانت میں اپنا وعدہ نبھاتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ دعا کریں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، کاش کہ یہ میری ویڈیو 10 یا 15 سال کے بچے بھی دیکھ رہے ہوں، تو ان سے کہیں کہ وہی اللہ سے وعدہ کر لیں جو میں نے کیا تھا، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو بھٹک نہیں دے گا، آپ کو کسی کا مکروز نہیں ہونے دے گا، آپ کو تہمت نہیں لگنے دے گا، آپ کو تقویٰ پر رکھے گا، آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، آپ کو اتنا غنی رکھے گا کہ کسی کے آگے آپ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ اسکرین پہ آ رہی ہے دعا، یہ پڑھ لیجئے. یہ اسکرین پہ میں دے رہا ہوں یہ دعا، یہ پڑھ لیں، اور صدقے دل سے اللہ رب العزت سے وعدہ کریں. ہاتھ اٹھا کر اس کو کم از کم 11 بار پڑھیں اس دعا کو، اور ہر جمعے والے دن اس دعا کو دہراتے رہیں جمعے کی نماز کے وقت. اتنی آسان سی دعا ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اتنی آسان سی دعا ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، اسکرین شاٹ لے لیں، اس کا ترجمہ بھی سن لیں کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور تقوی اور پاک دامنی اور مخلوق کی نہ محتاجی. ٹھیک ہے، مخلوق کی نہ مخلوق سے مراد اینی باڈی، کچھ بھی. اللہ رب العزت آپ کو رکھے گا. جو آپ نے وعدہ کر لیا، انک لا تخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ رب العزت وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. جو آپ ہر اذان کے بعد نماز پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ ساری عمر سیدھی راہ چلیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو اتنا پیسہ دیے رکھے گا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے ساری عمر. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اللہ رب العزت کے بھروسے پہ، کیونکہ میں نے جو وعدہ کیا اور اللہ نبھایا، اور اللہ نبھاتا ہے.
ہم لوگوں کے ایمان ہی کمزور ہوتے ہیں. تو یہ آپ کر لیں اور پھر دیکھ لیں انشاءاللہ. یہ جو والدین دیکھ رہے ہیں، اللہ کا واسطہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولادوں کو یہ سکھا دیں اسی عمر سے ہی، جوانی میں پہنچنے سے پہلے ہی. جوان ہو بھی گئے ہیں ان کو یہ دعا سکھا دیں. ان سے کہ کچھ مت کر، صدقے دل سے یہ دعا پڑھ لیں، سچے دل سے روح سے یہ دعا پڑھ لیں کہ یا اللہ بس میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور مخلوق کی نامحتاجی. بس یہ دیکھ لیں کچھ بھی کر لیں، چلے بھی جائیں گے شیطان کے بہکاوے میں آ کے تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک رکھے گا. یہ کر کے دیکھ لیجئے، یقین کرے، میرا تو بھروسہ ہے اور الحمدللہ اسی بھروسے نہیں تو میرا اللہ رب العزت پر ایمان حد درجہ مضبوط کیا ہوا ہے کہ آپ اللہ سے جو مانگیں وہ عطا فرماتا ہے.